بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کی گناہ معاف کر دے اور ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے۔ ہم پر راز شوق آشکار کر دے اور ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر دفعہ بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار، تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے،
ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا لے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں اتنا دے اور ایسی جزا اور ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے، ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دیں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا کوشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غیب سے مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔
جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکری معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا خصوصاً اپنے اولاد کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اعلیٰ العالمین، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما۔ وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفت و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما۔ حاسدوں کے حسد، شریروں کی شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت، ہمارے جاگنے کو برکت، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرما۔ ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور انہیں زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جن جن ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، سب پر رحم کر۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیری گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے کل مختار رب، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کرا اٹھتے ہیں۔ رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان